سر ایک تو اس سیاسی بیانیے کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم فوج پہ تنقید نہیں کرتے، ہم ایک شخص پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو ہماری تنقید کو یا ہمارا جو بھی ہے اس کو فوج پہ حملہ یہ صرف ایک شخص کے بارے میں ہے۔ تو اس کی وضاحت کر دیجئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ادارے سے الگ ہے، ادارہ الگ ہے، ایک شخص الگ ہے؟ دوسرا، آپ نے کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے۔ دس از اے ہیوج تھنگ، دس از نو اسمال تھنگ کہ اگر کوئی بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے تو وہ بیانیہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ملاقاتوں کے بعد آ رہا ہے؟ تو کیا ملاقاتوں پہ بلینکٹ بین لگنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر وہ پھیل رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا سوشل میڈیا کے ذریعے، تو جو پھیلا رہے ہیں کیا ان پر پابندی لگنی چاہیے؟ کیا پی ٹی آئی کا، عمران خان کا، دیگر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہونے چاہیے؟ اور گورنر راج کے بھی بارے میں ذرا کچھ بتا دیجیے گا۔ آپ نے 4 سوال کر دیے ایٹ دی کاسٹ آف مینی آف یور کولیگس. اچھا تو لیٹ می الاؤ می سم ٹائم آلسو ٹو گیو یو آنسر. جو آپ کے دوسرا اور تیسرا سوال ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ملاقاتوں پہ پابندی لگنی چاہیے، اور آپ نے کیا کہا کہ اس کو جو ہے سوشل میڈیا بین کر دینا چاہیے، اور آپ نے کہا کہ پابندی لگ جانی چاہیے جو بھی ہو. میں دوبارہ آئی تھنک دس از ویری مچ سملر ٹو جو مالک بھائی نے سوال کیا تھا. دیکھیں، اٹ از ناٹ فار دی آرمی ٹو ڈیسائڈ. دس از اگین پارٹ آف دی نیریٹو. یہ فوج یہاں بند کمروں میں فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے یہ کر دیں گے. وی آر ٹاکنگ اوپنلی، کمیونیکیٹنگ ود یو ویری اوپنلی. دس از واٹ دی اٹ از. دس از واٹ از بلیک اینڈ وائٹ وچ وی آر سیئنگ. یو آر سیئنگ، دی ورلڈ از سیئنگ، اینی آبجیکٹو مائنڈ کین سی. اب اس پہ کیا کرنا ہے، وہ حکومت کے پاس بہت سے ادارے ہیں، بہت سے ٹولز ہیں، بہت آئین ہے. آئین آپ کو ساری پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئین جو ہے، میں نے آئین سے کہہ رہا ہوں، آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے. وہاں پہ فریڈم آف ایسوسیشن پولیٹیکل پارٹیز کا لکھا ہے. وہاں پہ اگر ہم اس کی پلین ریڈنگ کرتے ہیں، آئی ایم نو لیگل جورسٹ، آئی ہیو نتھنگ، میں اس کی پلین ریڈنگ بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ فارم آف کہ آپ کو ایسوسیشن کی پولیٹیکل پارٹیز بنانے کی اجازت ہے، لیکن کسی ایسی چیز کی پارٹیز کی اجازت نہیں جو کہ سیکیورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہو. کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کے نیچے وہ بات کرتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن بھی میں نے بتایا کہ اس کے اوپر آئین آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 63 کو پڑھ لیں، وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ممبر ہوگا اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی، کیا اس کی چیزیں ہوں گی. واضح ہے نا. تو ہم یہ وی انڈرسٹینڈ وی آر آلسو اے پروڈکٹ آف دس کانسٹیٹیوشن. ہم 243 244 245 کا پروڈکٹ ہیں. سو وی آر آلسو ایکسٹینشن آؤٹ آف دیٹ کانسٹیٹیوشن. تو دیٹ کانسٹیٹیوشن پرووائڈز اٹس انسٹیٹیوشنز آلسو دی رائٹ کہ یہ کام ہو رہا ہے آپ کی فوج کے خلاف. یہ آپ کی بھی فوج ہے نا، میری فوج تو نہیں ہے، آپ سب کی بھی فوج ہے. آپ کے خلاف جھوٹا، زہریلا، گھٹیا قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے، تواتر سے بنایا جاتا ہے. تو اسٹیٹ ول ڈو سم تھنگ. وہ کیا کرتی ہے؟ میں نے پہلے کہا اسٹیٹ از لارجر، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، ریاست فیصلہ کرے گی. سو وی آر ناٹ ان ٹو دیٹ، وی آر ناٹ ڈسکسنگ ہیئر. جو آپ نے یہ کہا کہ جی، جو آپ کی کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم فرد واحد کے خلاف ہیں. فوج کیا ہے؟ واٹ از این آرمی؟ آرمی comprises of individuals. It is an hierarchical body. It's a merit-based body based on a hierarchy. یہ ہیریڈیٹری نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد باپ. یہ ایک میرٹ بیس سسٹم سے چلتی ہے. اور اس میرٹ بیس سسٹم میں جو ہمارا ڈسپلن ہے، ہماری جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہماری جو کلچر ہے، اس نے اس کی اسٹرینتھ ہے. سو اٹ کین ناٹ ہیپن. یہ جو نیریٹو آپ کو چلاتے ہیں، ہمارا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں، ہمارے جو کمانڈرز ہوتے ہیں، ان کے اشاروں پہ، ان کے حکم کے اوپر آپ کا بچہ، اپنا سولجر اپنی جان دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ مجھے بتائیں، دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ آپ کے سامنے مارکہ حق کی پوری جنگ ہے. اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اس کو کس نے لڑوایا؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لڑایا نا. لڑوایا یا نہیں لڑایا؟ پاکستان نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے آگے آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے، جو خوارج کے آگے، کس نے پہلی بار مجھے بتائیں، اس فوج میں میری بھی 30 سال زیادہ نوکری ہو گئی ہے، جو کلیئرٹی آج فوج کے آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل نے ان خوارج کے خلاف دی ہے، وہ آج تک کسی نے دی ہے؟ کہ ان کا دائرہ اسلام سے who was the one؟ کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
This is a perverted interpretation of Islam. Who is standing against them? کس نے یہ کنفیوژن دور کی؟ You attack that person, you belittle and you try to ridicule and you try to make stories about the head of the armed forces, who is now the chief of defense forces, and you think that you can get away with such sort of lines. کہ وہ کون سی مساجد ہیں، وہ کون سا علاقہ ہے. We are one entity. یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کون سی بیماری یا سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکیں گے. ڈال ہی نہیں سکتے. 5.25 لاکھ کی یہ فوج ہے. میں ابھی فوج کی بات کر لیتا ہوں. آپ اس میں ایئر فورس نیوی شامل کر لیں. یہ کہاں سے آتے ہیں اس فوج کے افسر، اس نیوی کی، ایئر فورس کے افسر؟ یہ کوئی ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں؟ میری بہن یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں. کوئی کلرک کا بچہ ہے، کوئی کسی آپ کے فیلڈ مارشل ایک اسکول ٹیچر کے بچے ہیں، کوئی کسی شہید کا بچہ ہے، کوئی کسی فوجی افسر کا بچہ ہے، کوئی کسی دکاندار کا بچہ ہے، کسی کے والد صاحب یہاں پہ سوزوکی لوڈر چلاتے ہوں گے. یہاں سے آتے ہیں یہ بچے، پورے پاکستان سے آتے ہیں. ہم اس عوام سے آتے ہیں. آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا. اٹ از ناٹ ان دی ڈی این اے اینڈ جینیٹکس آف دس آرمی. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا. یہ کچھ بھی کر لے. اور آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا سولجر ہے اور ہمارا افسر ہے، اس کا رشتہ کوئی کلرک اور بابو کا رشتہ ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے، ایسے. واٹ از دی بزنس آف اینی آرمی ان دی ورلڈ؟ جان دینا اور جان لینا. دس از آور مین بزنس. اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتے ہیں، ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں، ہم نے جانیں دینی ہوتی ہیں اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں. یہ اس میں درار ڈالنے کا سوچ رہے ہیں. اور اس کے اندر یہ مزہ خیز بات کہ میں تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بات کون؟ تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں. ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے. بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے، کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو. That is why we say you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all the time. یہ وقت ختم ہو گیا. ابھی گورنر راج، گورنمنٹ کا فیصلہ گورنمنٹ سمجھے گی. نتھنگ ٹو ڈو ود دی آرمی. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کام ہے اپنا پرسپیکٹو دینا. آر پرسپیکٹو آن کاؤنٹر ٹیررزم جو وہاں پہ ہے وہ ایبسلیوٹلی لوگوں کو کلیئر ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کائنڈلی اگر ادھر وہ نیشنل ایکشن پلان کی میں نے سلائیڈ رکھوائی تھی وہ ذرا چلوا دیں. یہ دیکھیے گا، یہ ہے ایک ایگریڈ ڈاکومنٹ. These are the 14 points of the revised national action plan. Is this not an agreed document of all the political parties? یہ ہے نا کہ دہشت گردی سے اگر آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آپ نے یہ 14 کام کرنے. گورننس، ان 14 پوائنٹس کے اوپر گورننس جو سی ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا علاج ہے. اس میں جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ ہے کائنیٹک کا، لا انفورسمنٹ کا، آرم فورسز کا. ایسے ہی اس کے اوپر جو سے ہم پہلے بھی دیتے آ رہے ہیں. And we can give you an update now also. In this year of 2025, 13,217 operations intelligence based, which is an average of 204 operations per day are being conducted. اس سال اس کیلنڈر ایئر میں ہم نے 1943 دہشت گرد واصل جہنم کیے ہیں, which is 6 terrorists per day. This is the highest average اور نمبر آف ٹیررسٹ کلڈ ان لاسٹ 10 years کسی ایک کیلنڈر ایئر میں. اس سے بھی زیادہ پاکستان جب سے دہشت گردی جنگ لڑ رہا ہے, دس از دی ہائیسٹ نمبر. تو اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ کائنیٹک پہ کام ہو رہا ہے, دہشت گرد کو مارا جا رہا ہے, شہادتیں بھی ہیں, ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ باقی جو پوائنٹ ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں جو صوبے کے مینلی کام ہیں یا وفاق کے ہیں لیکن مینلی صوبے کے ہیں, وہ نہیں ہو رہے. اس کے بارے میں آپ اپنی رائے رکھ لیں. نمبر 5 پوائنٹ ہم نے تو نہیں کہا, 2014 میں لکھا, سب نے کہا. 2018 میں گورنمنٹ آئی اس نے بھی کہا, 2021 میں ریوائز نیشنل پلان آیا اس میں بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو انلیگل اسپیکٹرم جو ہے, نارکو اسمگلنگ, یہی لکھا ہوا ہے نا آگے.
ہیومن ٹریفکنگ، نیچے نمبر 5 نمبر پوائنٹ یہی لکھا ہے کہ جی یہ آپ نے ختم کرنا ہوگا. کہا یا نہیں کہا؟ تو انلیگل اسپیکٹرم کس نے ختم کرنا ہے میرے بھائی؟ ادھر تو منشیات ہیں، ادھر تو میں نے آپ کو بتایا نان کسٹم پیڈ وہیکلز ہیں، ان کی سیاسی سرپرستی ہے یا نہیں ہے؟ آپ جائیں، آپ صحافی ہیں، جا کے پتہ کر لیں، آپ کو ان کے پیچھے چہرے بھی نظر آ جائیں کون کر رہے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے ریپیٹریشن آف افغان ریفیوجیز، لکھا ہوا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے. پاکستان میں ریپیٹریشن میں 1.84 ملین 18 لاکھ سے زیادہ انلیگل فارنرز کو ریپیٹریٹ کیا جا چکا ہے اپ ٹو 3 دسمبر. لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ اور لمحہ فکری ہے وہ ہے ڈی نوٹیفیکیشن ریفیوجی کیمپس KPK. دیر آر 43 کیمپس ان KPK افغان ریفیوجیز وچ ہیو بین ڈی نوٹیفائڈ. صرف 2 کو ویکیٹ کرایا گیا، باقی 41 اسی طرح فنکشنل ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ تو یس، واپس چلے جائیے گا اسی سلائیڈ پہ. تو اس کے اندر جو سا کاؤنٹر ٹیررزم کورٹس جو وہاں پہ ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے. اس کا بھی آپ کے سامنے ڈیٹا اویلیبل ہے کہ کتنے دہشت گردوں کو سزائیں دی گئی ہیں، کیا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو کتنا اسٹرینتھن کیا گیا ہے، پولیس کو کتنا اسٹرینتھن کیا گیا ہے. عظیم قربانیاں، عظیم الشان قربانیاں دے رہی ہے خیبر پختونخوا کی پولیس، لیکن کیا آپ ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں جس طرح باقی صوبوں میں کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ ان کو وہ ایڈمنسٹریٹو آپریشنل کیپیبلٹی اور انڈیپینڈنس دے رہے ہیں؟ So these are all these can be objectively measured. یہ دہشت گردی کوئی ایک کلک میں ایسے نہیں ہو جانی کہ یہ کر دیں گے تو یہ سارے کام ہو جائیں گے تو ایک دن میں بس صبح ہوگی تو ختم ہو جائے گی. اس پہ سسٹینڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کی بجائے یہ ضرور ہو رہا ہے. بیانی آپ کے سامنے، ابھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں جی آپریشن نہیں کرنے چاہیے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کریں، دہشت گردوں سے بات چیت کریں، افغانستان کے ساتھ حالات ٹھیک کریں، ان کو اپیز کریں. آپ تو اس کے خلاف دوسرا کام کر رہے ہیں، جبکہ آپ پوائنٹ نمبر 2 میں کہہ چکے ہیں کہ جی آپ ایک بیانیہ بنائیں گے. اس میں میڈیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ہم نے یک زمان ہو کے ایک بیانیہ بنانا ہے. آپ تو اس کے خلاف الٹا کام کر رہے ہیں. اب اگر یہ چل رہا ہے تو یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم نے وی آر اوکے کہ خیبر پختونخوا میں یہ دہشت گردی چلتی رہے اینڈ وی شوڈ ناٹ ہیو اینی پرابلم ود اٹ. لیکن ہمارے KPK جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، کیا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر ایک ٹولہ مسلط ہو گیا ہے اور ایک شخص کی جو ذہنیت ہے جو کہ اپنے ذات سے آگے نہیں سوچ سکتی، جو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ، ان کے ساتھ میں اپنی سیاست کے ذریعے کیا کر رہا ہوں، وہ کھیلتا رہے ان کے مقدر کے ساتھ. So it is then for the government and the parliament and all the stakeholders to decide. ہم نے اپنا پرسپیکٹو دینا ہے کہ دس از ویئر، دس از گوئنگ ویئر. اس میں انکریمنٹلی امپرومنٹ آئے گی، آتی ہے. ہم اپنی جان مار رہے ہیں، ہم آپریشنز بھی کر رہے ہیں. جانیں مارنے سے مراد جانیں خالی مارنے، ہم جانیں دے بھی رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف جو سے ہیں، آپ کے چیف آف ڈیفینس فورسز برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں نا کہ یہ گورننس کے وہ جن گیپس کی بات کرتے ہیں، دیز آر دی گورننس گیپس، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہیدوں کے خون سے پورا کر رہے ہیں.